أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس ان کوششوں میں آسانیاں مہیا فرما دیجیے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا سمجھنا آسان فرما دیجیے، تدبر کی توفیق عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن سے جڑنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes. So I think we had finished a group of ayat that ends on 114, beginning with 100, I think, or yes, ایک دوسرا گروپ تھا 12, 13, 14 کا، تو اس میں ہم 12 کر لیے تھے، جس میں shall we do it a quick revision of 12? Yes. کون کیا تھا اسے؟ Can you make a quick revision? Who did this last time? السلام علیکم سر، 111 میں کری تھی عائشہ۔ Come on, do a quick revision so that we will move to 113. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آئیں گے ان کے جو چہرے ہوں گے وہ ہمبل ہو جائیں گے، اور یقیناً جو لوگ ظلم اٹھائیں گے، ظلم یعنی کہ نافرمانی، شرک کریں گے خاص طور سے، ان کے وہ لوگ بہت ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ Yes. اور Yes, وعنت الوجوہ، جی سر، بالکل صحیح ہے، ویری گڈ گڈ۔ اس میں ہم سلیش لگائے تھے، ایک سلیش وعنت الوجوہ للحی القیومی، اس میں فرسٹ سلیش میں وہ حرف ہے، عنت الوجوہی فیل فائل، وجوہ ہی نہیں ہے، وجوہ جی سر، عنت الوجوہ، تو عنتی جو ہے وہ فیل ہے، فیل ماضی، اور تی میں اضافت ہے، یعنی کہ یہ مؤنث ہے وجوہ، اس کی وجہ سے تا لگا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ عنا آ ہے۔ الوجوہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور کہ آخری اعراب ہو جو ہے وہ کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ خود ایک ورڈ ہے وجوہ، جس کا سنگولر فارم ہے وجہ، اور اس کا پلورل ہے جمع مکسر فارم میں وجوہ۔
الوجوہ. گڈ گڈ گڈ. للحی القیومی، لی حرف جار ہے اور یہ حی کے ساتھ مل کر جار مجرور متعلق عنتی بن رہا ہے، اور الحی القیومی یہ دونوں اسم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ حیات مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو یہ ہو گیا پہلا سلیش. جی سر. پھر سیکنڈ سلیش تھا وقد خواب من حمل ظلما، وہ حرف ہے جو کنجنکشن ہے، اور قد جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ یعنی کہ نیئر پاسٹ ہے، ماضی قریب، اس کو ہم حرف پہ تحقیق بھی بولیں گے. خوابہ فعل ہے، اس میں خوابہ فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہے جو کہ آگے جو آ رہا ہے من، وہ ایمٹی ہو کر من فاعل بن جائے گا. اور من حمل ظلمن، من جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے حمل ظلمن. تو حمل ظلمن جو پورا سلاٹ ہے ہم اس کو پھر سے انالائز کریں گے تو حملہ ہے فعل ماضی جس کا روٹ ورڈ ہے حملہ، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے جو کہ پاسٹ ٹینس میں ہے کیونکہ یہ، تو اس کا فاعل بنے گا من، جو ظلم کیری کر رہا ہے. تو حملہ فعل ہے، فاعل من ہے، اور ظلمن جو ہے وہ مفعول بھی ہے. گڈ گڈ. ویری گڈ. جیو ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. Now I want some seniors to do it. Shazia, are you free or working? Sir, free. Come on, then read it. Sometimes you work, you will be away from your phone, just here or there. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات. Where are you? 113 we have to do. سر چشمہ نہیں مل رہا تھا سر. 100 اوکے میں آپ کو فون سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون. اور سر ایک سیکنڈ مجھے دے دیں پلیز سر، میں چشمہ نہیں لگایا ہوں. Why don't you appoint assistant to carry your chest? بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون اور یحدث لہم ذکرا. سر ہم اس میں لگا دیں گے وکذالک کو اگر ہم الگ کر دیں ایک حرف کی طرح تو اس پہ سلیش لگا سکتے ہیں. پھر انزلناہ قرآنا عربیا پہ ایک سلیش لگا دیں گے. پھر وصرفنا فیہ من الوعید پہ ایک لگا دیں گے. پھر لعلہم یتقون پہ ایک لگا دیں گے. اور پھر سر میں تیز جا رہی ہوں. اوکے. اور پھر لہم اور یحدث لہم ذکرا پہ وہ ہو جائے گا پورا. 1 2 3 4 5 parts. We have divided this ayah into 5 parts. Yes, sir. پھر وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یہ ایک طرح سے اشارہ کہیں گے یا حرف کہیں گے. وَكَذَلِكَ اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، اس پر، قرآناً قرآن، عربین عربی، وصرفنا اور یہاں گڑبڑ کر رہے ترجمے میں گڑبڑ کر رہے. انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اس کو ہوگا یا اس پر ہوگا؟ اس پر نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس کو. اس کو. اوکے ٹھیک ہے. قرآن ٹھیک ہے. قرآن پھر اس کا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے سر. نازل کیا ہم نے اس کو عربین عربی، وصرفنا اور اسی اور بیان کرتا ہے یعنی کھول کے بیان کیا ہم نے فیہ اس میں من الوعید. من الوعید، وعید الوعید تو ہوگا ڈراوا. تو سر منل سے
اس میں من الوعید، وعید سے، ڈراوے سے. سر منل سے اس میں مقام مجھے مطلب میں سمجھ نہیں آ رہا. وعید تو ہو گیا کہ کوئی ڈرانا، کوئی وعید دینا، کوئی What is دینا، لیکن اگر یہ کیا من الوعید ہے تو پتہ نہیں سر. من کا کیا یہاں پہ مقام ہے سر؟ Is there anyone to help Shazia min al-Waidi? راوے سے اس میں ڈراوا. Is there anyone? سر میں کوشش کروں. السلام علیکم. خالی من al-Waidi بولنا ہے، پوری کوشش نہیں کرنا. جی سر. سر لیکن ایک وہ من الوعیدی ڈراووں میں سے، کیونکہ یہاں پہ جو سر رکھا ہے نا. That is good. There are many waid, and out of that, some are mentioned at some places. Sarrafna fihi min al-waidi. Min al-waidi means out of the threatenings. Out of the threatenings, ہے نا. سو منل جو آیا ہے وعید میں سے، ڈراوے، قیامت میں کیا ہوگا، اور پھر جہنم میں کیا ہوگا، یا پھر اس میں پلسرات پہ کیا ہوگا، کیسے موت کے بعد کیا ہوگا. دیز آر آل وعید. ڈراؤ میں ڈراووں میں سے. That's good, that's good. اب آیا سازیہ. There are so many including you, very good students I have. Come on, then come on. لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ ڈریں، اور یا یحدثو یا وہ. سر حدثہ تو ویسے اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ بیان کرنا کوئی حدیث، کوئی، یا یہاں پہ جو ہے وہ حدثہ یعنی کہ وہ پیدا کر دے، یا وہ کریٹ کر دے ان کے لیے کوئی ذکر، یا ان کے لیے سر یحدثو تو حدیث ہوتا ہے کہ جب کوئی بیان کرتا ہے اور اس کا، تو سر یحدثو وہ پیدا کر دے، یا وہ کیا کہیں گے سر، کریٹ کر دے ان کے لیے کوئی ذکر، کوئی نصیحت، یعنی ان کے لیے کوئی نصیحت اس میں سے آ جائے، مل جائے ان کو کوئی نصیحت، پا لیں وہ نصیحت. کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا. یا پھر یہ کہ وہ قرآن جو ہے وہ ان کے لیے ایک نصیحت بن جائے، لائک. نہیں، اتنا مشکل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ حدثہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ بیان کر دے ان کے لیے وہ کوئی بیان نصیحت. کیا. Then what is this form? یحدثو. The Ain kalima is carrying a there, and the first kalima is carrying a pesh. So then what is it? یحدثو. سر لیکن یہ مجھول تو نہیں ہے سر. Then وہ بیان کر دے 100% مجھول ہے. سر ہمارے پاس تو اس کا سبجیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ہے، لیکن اچھا ادھر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر، آس پاس نہیں ہے اس لیے. اوکے سر، ٹھیک ہے. یا وہ بیان کر دے. سر میں سمجھی تھی کہ کیونکہ ہمارے پاس اس کا فائل موجود ہے، اس لیے مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یحدثو صرف یہاں پہ قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو میں سمجھ رہی تھی کہ مجھول نہیں ہے. لیکن اگر یہ یحدثو سے ہے تو مجھول ہے، تو پھر ذکرہ جو ہے وہ اس کا نائب فائل تو نہیں ہو سکتا سر، پھر قرآن ہی ہے اس کا نائب فائل. قرآن ہے نائب فائل. لہم اس کے لیے ذکرہ اس کا مفعول ہو گیا. ابھی نہیں، ابھی تو ترجمہ کر رہا. اچھا ٹھیک ہے سر. ذکرہ نصیحت، تو یا پھر وہ بیان کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت، یعنی قرآن سے وہ کوئی نصیحت لے لیں، قرآن بیان کر دے. تو یہاں تک دیکھیے 112 تک بالکل کچھ نیکوکاروں کا ذکر تھا. اس کے بعد یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی وجہ نزول قرآن اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے نزول کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اسپیشلی قرآن کی. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا کنٹروورشیل ورڈ ہے. وَكَذَلِكَ، اس کا آخر تعلق کس سے ہے یہ ہم غور کریں گے. لیکن بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ انزلناہ قرآنا عربیہ. ترجمہ بہت اچھا کیا تم نے، دیٹس گڈ. ہم نے اس کو اتارا ہے، وہ اس کیا ہے، قرآن ہے،
اور اس کو زبان عربی میں، ٹھیک ہے، اب آپ عربیہ کا، قرآن کا، انزلناہو کا، یہ سارے انالیسس کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کذالکہ کا ایک لفظ استعمال کر کے یہ فرما رہے ہیں قرآن کے بارے میں، ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب یہ کذالکہ میں مفسرین کے بڑے اختلافات ہیں۔ یہ جو تمام قصے، واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ڈراوے اور نظارت جو پچھلی آیتوں میں بھی چل رہی تھی کہ مجرموں کا کیا حال ہوگا اور پھر نیکوکاروں کا کیا حال ہوگا، ایک مطلب تو یہ لیتے ہیں ان کے لیے کذالک، اسی طرح سے ہم نے ڈراوے بھی اور بشارتیں بھی قرآن میں اتاری ہیں جو عربی زبان میں ہیں۔ ایک مطلب کذالک بڑا گہرا لیتے ہیں مفسرین، یعنی جس طرح ہم نے قرآن اتارا اسی طرح سے یہ کوئی واحد کتاب نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری، بلکہ اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری گئی تھی، کچھ کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ کذالک میں نے like this, so it goes to so many things that in the past also we have sent guidance تو ہر نبی کو ملی تھی، نوح علیہ السلام کو بھی ملی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کے لیے ملی تھی، تمام انبیاء کو گائیڈنس ملی تھی قوم کے لیے، تمام رسولوں کو گائیڈنس ملی تھی، ہے نا۔ انبیاء ان رسولوں کے جو شریعت تھی اسی کی تعلیم دیتے تھے، اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ سو دس و کذالک ایک رچ ورڈ ہے جس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ان پچھلی آیتوں کی طرف اشارہ ہے یا پھر جو دوسری کتابیں اتاری گئی تھی اسی طرح سے ہم نے قرآن کو بھی اتارا ہے۔ اینڈ ایوری تھنگ میں بھی کریکٹ، کوئی چیز کے اوپر ہم یہ نہیں ہے یہ ہے نہیں کہہ سکتے، یہ مفسرین کی رائے جو رہتی ہے وہ اپنی جگہ قابل قدر ہو سکتی ہے، بہت ویوز آر کریکٹ، اور جتنے ویوز اس میں آتے ہیں وہ سب صحیح ہے۔ اب اس کو انزلناہ قرآن عربیہ اتارا، اور پھر اس قرآن میں بھی اور وہ دوسری جتنی کتابیں اتاری گئی تھیں وہ سب کھیل کود کے لیے نہیں تھی، اس میں بشارتیں بھی تھیں، اس میں بھی لوگوں کو جہنم کا، جنت کا ذکر تھا، اعمال کا ذکر تھا، ان کی ذمہ داریوں کا ذکر تھا، شریعتوں کا ذکر تھا، اللہ کے احکام کا ذکر تھا، اور اللہ نے وہ کچھ پارٹس تھے اس کو انہوں نے چینج کیا، تو ایک کبھی نہ چینج ہونے والی کتاب اللہ نے اتاری، اور اس کی صفت بیان کر رہے ہیں پوری اس کتاب کی کہ صرفنا فیہ من الوعید۔ اب اس میں یہاں پر ایک چیز چھوڑ دی کہ وہ بشارت، وہ دوسری جگہ تمام اس میں بشارتیں بھی ہیں اور وعید بھی ہے، اس میں وعید بھی ہے، بشارتیں بھی۔ اور صرفنا مینس ٹو میک اٹ کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ، کھول کے بیان کرنا، صرفا، صرفنا، ہے نا۔ اب then you will do the each part the surf and now فیہ من الوعید، and this is one part. Wa'id is the one part, and another part is left because in so many ayahs Allah subhanahu wa ta'ala basharat, bashir اور بشیر بھی تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور نذیر بھی تھے، ڈرانا اور بشارت دینا دونوں انبیاء کا کام رہا ہے۔ اور وعید کو ہم نے بیان کر دیا، وارننگز کو ہم نے بہت کھول کے بیان کر دیا ہے، everything what is going to happen on the day of judgment, who will be punished and who will be rewarded, everything is clear, everything is clear۔ اسی لیے اس سے پہلے کی آیت میں وہ اس کو جو بھی ظلم کرے گا، ہے نا، اس کو جو ہے اس میں کہاں سے تھا، فلا یخاف ظلم ولا عظما، 112 میں جو پڑھے تھے کہ جو بھی مومن ہوگا اس کو بشارت دے دی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا اللہ پہ یقین ہوگا کہ اللہ اس کے اعمال یا اپنے رحم سے
اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے انعام دیں گے۔ اور یہ سب جو وعید بیان کیے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لعلہم یتقون، کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اور وہ تقوی ہزاروں بار ہم اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں، to save ourselves or to control our nafs and do only the things that are liked by Allah subhanahu wa ta'ala, or to avoid doing things that are disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. Then the second thing is yuhdisu zikra, so that mentioning ذکر، پھر وہی بشارت بھی آ جائے گی، وعید بھی آ جائے گی، ڈرانے کا بھی زیادہ اثر ہوتا ہے، بشارت کا بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ ذکر کا ان کے اوپر وہ اثر کرے نائب قرآن، وہ اس کا نائب فاعل یقیناً قرآن ہے، قرآن ہے نا وہ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تنوین، زبر کی تنوین کے ساتھ ہے، یہ محذوف ہے کہ جو چیز اتاری گئی وہ قرآن ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے جو اتارا گیا تھا وہ کتابیں بھی اللہ نے اسی مقصد سے اتاری تھی، لیکن اپنی نفس کے خواہشات کے مطابق بہت سی چیزوں کو اس میں سے انہوں نے ڈیلیٹ کر لیا، اس میں تبدیلیاں لا لی، تو ایک فائنل کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی جو قیامت تک باقی رہے گی، اس کی حفاظت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ So this is 13 and 14، اس پہ یہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ پچھلی جو آیتیں تھی 11 before 11، یعنی وہ 100 to 11 جتنی آیتیں تھیں جس میں وعیدیں بھی تھیں اور بشارت بھی تھی، اس کے اوپر کامنٹری ہے کہ اسی طرح سے میں نے جیسے اس کتاب میں بیان ہے اسی طرح پچھلی کتابوں، بہت دور کی کوڑی لاتا ہے لفظ وہ کذالک، اور اس کا گرامر میں کسی ایک چیز سے تعلق نہیں ہے، اس سے انڈیپینڈنٹ پارٹ آف دا آیا، اسی طرح سے ایسے ہی بشارتیں، ایسے ہی وعید پچھلی کتابوں میں بھی آئی ہیں جو اس کتاب میں آئی ہے، لیکن اس کو لوگوں نے اپنی مرضی سے چینج کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ 1 2 3 4 اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اس کو ذکر کیا کہ قرآن میں یا ان کتابوں میں کیا ہے۔ Now take each part and do the nahu and sarf quick. وا تو حرف ہو گیا، عطف ہے، یہ صرف کنیکشن ہے کہ پیچھے جو کچھ بیان کر دیا گیا پھر وا آ گیا کہ اور پھر کذالکا جو ہے یہ کا اور ذالکا ہے، لیکن یہ اسی طرح اس کا پورا مطلب ہوگا اسی طرح، تو یہ تو سر ایک حرف ہو گیا، بس ختم، ایک حرف ہو گیا، اس کا کوئی جو ہے گرامیٹیکل کنیکشن آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ کوئی پچھلی جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے تعلق ہے، پچھلی کتابوں کا بھی اس میں ذکر ہو سکتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کس کو ریفر کر رہے ہیں یا ساری چیزوں کو ریفر کر رہے ہیں، ایک جملہ میں ساری چیزوں کو، وعیدوں کو، بشارتوں کو، کتابوں کو، ہے نا، یہ سارا پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ کوئی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی قرآن نہیں اتری، ہدایتیں اور کلام اور جس انداز میں بھی اترنا ہے، ہدایت تو آدم علیہ السلام کو بھی جب دنیا میں بھیجا تو ہدایتیں دے کے بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھی ہدایتیں دی گئی، اسی طرح سے اب قرآن کو بھی ہم نے اتارا اور اس کو عربی زبان میں، ہے نا، وہ عربوں کی زبان میں اتارا۔ کما کذالکا چھوڑ دیں گے بیکاز it's a different thing, it has no connection with the grammar، اصل جملہ یہاں ہے، اب کذالکا کو ہم جس سے چاہے ملا سکتے ہیں، and everything is right۔ ٹھیک ہے جی، انزل نہ ہو، اس میں جو ہے وہ یہ نازل کیا ہم نے، یہ فعل ماضی ہے، اور اس میں جو ہے وہ نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے، جس میں کہ نزلہ فعل ہے اور پھر نا جو ہے وہ فاعل ہے اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے۔ پھر قرآنن جو ہے یہ ایک اسم ہے فی الحال کے لیے، صرفی تعلیل میں یہ ایک اسم ہے، اور عربین بھی ایک اسم ہے۔ اب جب ہم اس کو نحو کریں گے تو انزل ناہو جو ہے وہ اس کا جو مفعول ہے
وہ ہو ڈراپ ہو کے قرآنن ہو جائے گا، یعنی ہو کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، ہو کا اشارہ قرآنن کی طرف جائے گا کہ نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ تو قرآن کو. اور پھر عربین اس کی صفت ہے کہ وہ کس زبان میں ہے، تو وہ عربی میں ہے. گڈ. اور یہ ہو اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ سر ہو اور قرآنن ایک ہی چیز ہے سر، ہو ڈراپ ہوگا تو قرآنن آ جائے گا، دونوں مفعول ہیں، ایک ہی بات ہے. مفعول بولیے نا سیدھا، نا جی اس کو سر. مفعول ایک ہی چیز بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ مفعول نمبر 1 ہے، لیکن یہ بدل ہو گیا، ہو کی جگہ کیا چیز تھی وہ آ گیا ہے نا. سو دس از جی اس جی کا سر. معنی دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ جی ایک ہی بات ہے. دیٹس گڈ. انزلنا فعل فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہ آیا ہے نا، اور عربیہ اس کی صفت ہے. دیٹس گڈ. اوکے سر. پھر آ رہا ہے بس صرفنا، یہ جو ہے وا پھر کنیکشن ہے کہ ایک تو ہم نے نازل کیا، اور پھر دوسری بات یہ کہ صرفنا، صرفا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بیان کیا، اور یہاں پہ اضافت آ رہی ہے را کی جس سے مطلب چینج ہوگا کہ اسی طرح بیان کیا، نہ ہم نے، نہ جو ہے پھر اس کا فاعل ہو گئے. کیا اسی طرح کیا ہے؟ بیان کیا سر، را کی اضافت ہے، صرفا کا تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیان کیا، وہ کھول کے بیان کیا. وہ کھول دیا، وہ واضح کیا، اور یہ صرفنا کی وجہ سے اس میں سر ہاں اضافت ہے تو یعنی اسی طرح یا طرح یا ڈفرینٹ طریقوں سے ہم نے بیان کیا، اس کا مطلب تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کہ ٹھیک اسی ہے. طرح یا بار. ٹھیک ہے سر. پھر فی ہی جو ہے، فی اور ہی، فی جو ہے وہ ایک حرف جر ہے اور ہی ضمیر ہے، اور فی ہی مل کے جار مجرور ہو رہے ہیں یہاں پہ. پھر من جو ہے وہ ایک حرف ہے، اور الوعید جو ہے یہ وہ ایک ضمیر ہے، اسم. خالی بولنے سے نہیں چلے گا شازیہ. ہی کی ضمیر جاری ہے قرآنن کی قرآن طرف. ہمیشہ ضمیر بولیں گے سوری تو سر. پھر اس کا کون سا اسم ہے، کس سے ضمیر کا تعلق ہے، وہ ضرور بولنا، اس کو نہیں جی چھوڑنا. سر، وہ میں نحو میں کرنے والی تھی. ٹھیک ہے سر. فی ہی اچھا. اس قرآن کی طرف جائے گی، ہی کی ضمیر. اور صرف میں بھی کر لے سکتے ہیں ہم، نحو میں تو پھر ہم جار مجرور ہے وہ بتائیں گے. خیر ٹھیک ہے، چلیے. فی جو ہے قرآن کی طرف. پھر صرفنا، پھر کریں گے تو صرفنا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہو گئے. اس میں من نا جو ہے الوعید ہی وہ نہیں کرے فاعل نا، ہے. من الوعید. من جو ہے وہ، من جو ہے وہ ایک حرف ہے، اور الوعید جو ہے وہ ایک اسم ہے، اسم ہے. کیونکہ اسم باللام ہے، خاص بات ہو رہی ہے، کسی خاص اس کا وعید کی روٹ بات ورڈ ہو رہی کیا ہے. ہو سکتا ہے یہی دو الوعید کا؟ میں سے خاص وعید. وعید کا سر روٹ کیا ورڈ. پوچھا آپ نے؟ وعدہ. گڈ گڈ. کیسے میننگ میں فرق آتا ہے دیکھیے. جی سر. دا اس کے عام طور پہ معنوں میں ہی کیا معنی ہے اس کے؟ وعدہ لینا، یعنی کوئی ایگریمنٹ کر، نہیں کوئی کمٹمنٹ کرنا، یا کیا کہیں گے سر، یہ پتہ نہیں معنی وعدے ہے کو وعدہ انگریزی کے، میں. پرومس لینا، وعدہ لینا. یہ وعدہ کے یہ معنی ہے، کوئی جی کمٹمنٹ کرنا، پرومس جی لینا، یہ معنی ہے جی وعدہ کے. سر یہ وعدہ کا مطلب وہ وعدہ کیا، سوری ہاں سر، پھر وہ وعدہ کیا کیا یا ہو وہ گیا، پرومس لیا. پٹکتے کیوں؟ یہ وہ پرومس کیا، پرومس. وہ وعدہ کیا. لیکن اسی سے ایک معنی اگر اسم ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ وعید بھی نکلتا ہے. وعید مینس تھریٹننگ. تھریٹننگ معنی ڈراوا ہے نا، ڈراوا. اب اس میں دوسری چیز چھپی ہوئی ہے، جیسے میں کہہ دیا کہ صرف قرآن میں ڈراوے ہی نہیں ہے، بشارتیں بھی ہیں. بشارت. جی. یہاں پر تو صرف ہم ایک اس چیز. کو یوں بھی سر ہم یہ لے سکتے کہ اللہ کے پرومسز، پیچھے ہمیں جنت کی بھی وہ مل گئی اور دوزخ کی بھی مل نہیں، گئی، لائک وعید ایک طرح صرف سے. ڈراوے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، پرومس کے لیے. اوکے سر. چلیے ابھی اس کے صرف ہو گئی، نو کریے جلدی سے. کہ وا تو حرف ہو گیا، اور یہ کنیکشن ہے صرف. اور پھر صرفنا میں جو ہے وہ صرفا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، صرفا فعل ماضی ہو گیا. ایسے اور کتنے لوگ ہیں جو شازیہ کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ وا کنیکشن ہے؟ ہاؤ مینی آف یو ڈو سر اس ایگری؟ لیے کہ دو الگ باتیں ہو رہی ہیں سر. ایک تو نازل بھی کیا اور صرفنا یعنی بیان بھی کیا.
تو ہم اس کو عطف معطوف لیتے، لیکن اس کا تعلق اچھا پھر کذالکا سے اس کا تعلق بنائیں گے، تو پھر کیوں یسر منائیں گے؟ کیوں معطوف منائیں گے ہو گیا کذالک سے خرج سر انزلناہ، کذالکا انزلناہ اور کذالکا صرفنا. نہیں، کذالکا کو چھوڑ دیجئے، ہو گیا، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ سی بات ہو رہی ہے، اور وہ کئی چیزوں کی طرف ریفر ہو رہا ہے. اس طرح ہم نے یہ کام کیا، اور وہ کس طرح ہے پچھلی آیتوں میں جو ذکر ہے یا کتابیں جو ہیں اس کے تعلق سے. تو اس سے کنٹروورشیل ورڈ جو ساری معنی جو مفسر نکالتے ہیں صحیح. ہماری اصل آیت انزلنا قرآن عربیہ وصرفنا فیہ من الوعید، دونوں میں تعلق ہے، ایک ہی چیز ہو رہی ہے. ہم نے اتارا بھی اس کو عربی میں، اور اسی میں اور کھول کھول کر چیزوں کو بھی یا اس کے تھریٹننگ کو بھی، ڈراووں کو بھی صاف صاف بیان کر دیا. It's not only a conjunction, it's a معطوف on the whole group, the whole slot. انزلناہ قرآنا عربیہ ٹھیک ہے سر. صرفنا فیہ من الوعید، اور خالی اتارا کے ہونے سے سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتا تھا، تو اس پہ عطف دے کے اس قرآن میں کیا چیز بیان کر دی ہے نا عطف کے بعد. اینڈ وی ہیو میڈ کلیئر ایوری تھریٹننگ فرام دا تھریٹننگس، ہمارے جو وعید ہے یا جو ہمارے کیا بولیں گے ڈراوے ہیں، ان میں سے ہر چیز کو ہم نے واضح کر دیا. کون سا ایسا ہے، خبر میں کیا ہوگا، قبر کا عذاب کیا ہوگا، موت کی تکلیف کیا ہوگی، سکرات کی تکلیف کیا ہوگی، اور پھر قیامت کے دن اٹھنے کے بعد کیا تکلیف ہوگی، حشر کی کیا تکلیف ہوگی، میزان کی کیا تکلیف ہوگی، ہے نا، پلسرات کی کیا تکلیف ہوگی، جہنم کی کیا تکلیف ہوگی. ایوری تھنگ کئی وعید ہیں اللہ سبحانہ، کئی ڈراوے ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم نے بیان کر دیا، کہیں کچھ کہیں کچھ، ساری چیزیں بیان ہو گئی. اوکے، so did you do the nahu also؟ کر لیا. So the one thing, don't say it is just a connection. ایک ہی بات ہے، ہم نے اس کو قرآن کو پڑھا بھی اور اس میں بیان بھی کر دیا کن چیزوں کا من الوعید. So did you do the surf nahu also for this؟ نو سر، کریے. صرفنا ہم یہ پورا سلاٹ معطوف بنے گا، پیچھے جو انزلناہ قرآناً عربین معطوف الیہ بنے گا، اور صرفنا میں جو ہے وہ فعل ماضی ہے، تو یہ اور اس میں فعل ہے، اور نا جو ہے وہ فاعل ہے جس کا اشارہ جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، نا کی ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف. پھر فیہ جو ہے وہ جار مجرور جس میں کہ ہی کی ضمیر جاری ہے قرآن کی طرف، اور فیہ جار متعلق مل کے متعلق صرفنا بن جائیں گے. ہو گیا. پھر فیہ میں پھر سر فیہ ہی کی ضمیر قرآن کی طرف گئی، فیہ ہو گیا جار مجرور متعلق صرفنا. اس میں یہ سر جار مجرور ہیں، ٹھیک ہے سر. من الوعیدی پھر ایک جار مجرور ہو گیا سر، من الوعید پھر سے ایک جار مجرور ہو گیا، اور اس کا بھی تعلق صرفنا سے ہی ہے، تو یہ من الوعید بھی متعلق صرفنا ہو گیا. گڈ، کلیئر ہو رہا ہے سب کو؟ جتنے کچھ نئے حضرات بھی ہوں گے اس میں، جو گرامر سے ہم تفسیر کر لی، اس سے جس کو فائدہ اٹھا لینا ہے اٹھا لیں، اور جو تھوڑا گرامر سے بھی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ گرامر بھی سمجھ رہے ہیں، ایک ایک ٹکڑے کو اس کے الفاظ کے لحاظ سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ہے، پھر اسی پہ عطف ہو رہا ہے، نہ صرف ہم نے اتارا ہے بلکہ اس میں ہے نا وعید، اس کے ڈراؤں کو بھی کھول کھول کے بیان کر دیا، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں. لعلہم، لعلہ جو ہے وہ ایک حرف ہے مشبہ بالفعل، انا کا یہ سسٹر ہے، تو اس کو ہم حرف مشبہ بالفعل، سر اس کو بھی یہی بولیں گے حرف مشبہ بالفعل، کیونکہ انا کی سسٹرز میں سے ہے. بالکل کہیں، بالکل کہیں.
پھر ہم جو ہے وہ ایک اسم ہے، ضمیر ہے، اور اس کا جو ہے وہ جا رہا ہے اشارہ آگے یتقون کی طرف جا رہا ہے، یعنی ان وہ سب یعنی سب کے لیے جا رہا ہے، پوری دنیا کے لیے، ہمارے لیے جو بھی قرآن پڑھے اس کے لیے ہے ہم کا اشارہ بالکل ان کی ضمیر۔ انسانیت کی طرف ہے نا، بالکل پورے انسانوں کے لیے لعلہم۔ جی سر۔ تو یہ پھر یتقون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اس کا تقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ یائی آئے گا، محموز یائی، یعنی کہ محموز لام، کیونکہ تقیہ ہے آخر میں یا آتا ہے تو یعنی ناقص ہوگا، محموز یہ ناقص۔ بہت گڑبڑ کرتے ہو تم لوگ، بہت گڑبڑ۔ سر تقیہ روٹ ورڈ ہے نا، ارے محموز اگر ہوگا، معطل۔ محموز اگر ہوگا تو وہ صرف جو ہے اس میں علت کون سا حرف علت ہوگا؟ لام، لام، ہاں الف، الف ہی ہوگا، اونلی الف ہی ہوگا محموز میں، یا اور وا کا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ اگر ہوں گے تو پھر وہ معطل ہوں گے، معطل یہ وا ہی ہوگا یا ہی ہوگا، محموز میں یا نہیں ہوگا۔ اب محموز میں اگر الف پہلے آتا ہے تو محموز کیا بولیں گے اس کو؟ فا، محموز الفائی، وائی، اور اگر بیچ میں آتا ہے تو محموز الف آتا ہے تو عین، محموز العین، اور اگر آخر میں علی آتا ہے، الف آتا ہے تو محموز لام۔ لام۔ اب یہاں لام جو ہے یہ اس کو یہ تقی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ اور چیز ہے۔ سر یہ پھر معطل میں آئے گا، ہاں، اور کیا ہے نا اس کی کون سی ناقص، ناقص میں؟ معطل ناقص۔ بالکل۔ چلیے بہت تیز تو نہیں مجھے جا رہے ہیں ہم، تھوڑا سے ممتاز عربی ٹو فاسٹ۔ فالو کر رہے ہیں سر، ہاں فالو کر رہی ہوں۔ نہیں ہم بہت تیز تو نہیں جا رہے ہیں نا؟ نہیں سامیہ اوکیجنل اسٹوڈنٹ، جی سر۔ سامیہ آر وی السلام گوئنگ ٹو علیکم، فاسٹ؟ سوری میں نہیں صحیح ہے، بس میں اتنی کم آتی ہوں کہ میں اس کو بس وہی میں آپ کو سمجھنے کی کتاب بھی کوشش دے دیا کرتی نا، ہوں۔ اوکیجنل جی اسٹوڈنٹ۔ معلوم، ہاں اوکیجنل اسٹوڈنٹ، سوری سر، کوئی بالکل بات نہیں۔ بہت بزی ہوتے ہیں، مگر میں اس سے پھر ٹرائی بھی ٹو فالو، فائدہ جب اٹھانا موقع چاہتی ملا ہوں۔ جب کچھ نہ کچھ سنتے ہی جی رہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے چیزیں مل جاتا ریپیٹ ہے، ہوتی ہیں۔ محموز کیا ہوتا ہے یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سمجھ نہیں آ تو جائے 5 گا سال کے بعد کبھی نہ کبھی سمجھ ہی جائیں گے محموز کیا ہوتا انشاءاللہ۔ ہے، معطل کیا ہوتا ہے، ناقص کیا ہوتا ہے۔ اب یہ شازیہ دونوں کا رشتہ، سوری سر مجھے نہیں پتا تھا، آج پتہ چل گیا، سر تھینک یو، مجھے انشاءاللہ یاد رکھوں گی۔ ایک چیز ایڈ کرنی چاہ رہی ہوں کہ معطل ناقص یائی پورا کہیں گے تو کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ واو بھی ہو سکتا ہے، وہ واوی بھی ہو سکتا ہے، تو معطل ناقص یائی آپ نے ہی سکھایا سر۔ ٹھیک ہے، اوکے دیٹس فائن۔ چلیے بہت اچھا، بہت عقل مند اسٹوڈنٹس کو جمع کر لیا۔ ہاں آپ کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں۔ چلیے یہ کنیکشن بتائیے، لعلہم یتقون، جلدی۔ تو سر یہ انا کا جملہ ہو گیا، لعلہ جو ہے وہ انا کو کرے گا، اور ہم جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا، اور یتقون اس کی خبر ہو گئی۔ ختم ہو گئی۔ اب یہ کتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ لعلہ جو ہے یہ حرف مشبہ فعل ہے، اس کو سسٹر آف انا کہتے ہیں، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ لعلہ کا اسم کہلائے گا، اس اسم کی خبر دوسرے پارٹ میں ہوگی، اس کو خبر آف ہم کہیں گے، یا پھر خبر آف انا بھی کہتے ہیں بس گرامیرین، حالانکہ وہ انا کی خبر نہیں ہے بلکہ ہم کی خبر ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ ڈرنے والے بنے یا پھر اپنے نفس کو قابو کرنے والے بنے۔ Is it clear؟ او یحدثو، او جو ہے وہ پھر حرف عطف ہے، اور سر یہ کیا یتقون پہ ہوگا سر معطوف یا نہیں ہوگا؟ یحدثو کہ وہ بالکل ڈریں، ہوگا، اور بالکل نہیں ہوگا، او
ادھر دس از دا پرسن، یہ او تو 100% عطف ہے، یہ ادھر اور جیسے نیدر نار انگلش میں کنیکشنز ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، ادھر آر کا تعلق بھی دو اسموں سے ہوتا ہے یا دو فعل سے ہوتا ہے، نیدر نار کا بھی تعلق دو اسم سے ہوتا ہے، نیدر آئی نار شازیہ انڈرسٹوڈ دس آیا، نیدر آئی نار شازیہ، either I or Shazia should read this verse. تو either کا بھی تعلق اور آر کا تعلق دو اسموں سے ہے، ایک آئی سے ہے ایک شازیہ سے ہے، سو 100% یا او جو ہے وہ یا تو اس سے لوگ ڈریں ایک چیز یا ان میں تقوی پیدا ہو، او جو ہے پھر عطف ہو گیا، سر یا پھر وہ بیان کر دے ان کے لیے ذکر، تو یا یہ وعیدوں والی بات یا قرآن میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب محذوف ہیں، بشارت والی بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان ڈراؤں سے ڈر کے وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور ان میں تقوی پیدا ہو، ہے نا، یا پھر بشارتوں کی وجہ سے ان میں جنت کی خواہش پیدا ہو، اس کے لیے نیک کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. So this is 100% لعلہم یتقون او یحدثوا، ادھر یا تو یہ بھی مقصد ہے یا پھر یہ بھی مقصد ہے، یحدثوا کمان حدثہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اشارہ پھر قرآن کی طرف ہی جا رہا ہے، اس کا جو یو ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ فعل مجہول ہے جیسے کہ آپ نے کہا، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ قرآن ہے، اور پھر لہم جو ہے وہ پھر جار مجرور متعلق ہے یودسو، اور ذکرہ جو ہے وہ ایک اسم ہے اور وہ یہاں پر مفعول کا کام کر رہا ہے. ویری گڈ. کون سا مفعول؟ مفعول بھی. مفعول بھی. کمن سم اپ اینی ڈاؤٹ ہیئر؟ ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی. 12 اور 13 میں دو آیتیں ہیں، سوری 13 and 14. دس از 13 113 اور 14 یہ پچھلے جتنے 100 سے ہم 11 تک 111 تک کر کے آئے تھے اس کے اوپر کامنٹری ہے کہ قرآن میں یہ وعیدوں کا مقصد یہ ہے، یا پھر قرآن میں بھی ویسے ہی وعیدیں بھی ہیں، بشارتیں ہیں جیسی پچھلی قوموں کے لیے ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء کو ان کے رسولوں کو دی گئی تھی. کوئک سم اپ. جی سر، وہ کذالک، اور اسی طرح، یعنی کہ یہ ایک حرف ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح، یا تو ہم اس کو پچھلی آیتوں سے بھی کنیکٹ گرامیٹیکل سم اپ. اوکے سر، گرامیٹیکل سم اپ ترجمہ تو سب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے سر. یہ سب میں سمجھ رہا ہوں، یا ڈو یو ایگری دیٹ ترجمہ ایوری ون ہیز فالوڈ؟ از اٹ مائی گیس اور سر دوسروں سے پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ آ گیا. جی سر الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو پھر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا نئے لوگوں کے لیے گرامیٹیکل ریویژن ہو جائے گا تو وہ اس کو غور سے سن لیں. انزلنا ہو، ناٹ فرام کذالک. انزلنا ہو جو ہے وہ اس میں یہ فعل ماضی ہے، اور اس میں اونلی نہو صرف بھی بہت ہو گیا. انزلناہو نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پھر یہ ہو گیا فعل فاعل اور مفعول. اس میں نا جو ہے وہ فاعل ہے جس کا اشارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے جو کہ قرآن کی طرف جا رہا ہے. تو جب ہم قرآن آگے تو یہ ڈراپ ہو جائے گا، یا ہم اس کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں ہو کا. اور ایک بات بولا تھا میں کہ جب بھی آپ یہ سلیشز لگاتے ہیں تو اگر جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کلیئر اگر وہ جملے کو آپ بیان کر سکتے ہیں تو بیان کریں کہ وہ کس قسم کا جملہ ہے. جیسے آپ نے یہاں پر کہا تھا اللہ کے بارے میں حرف مشبہ بالفعل سے جملہ اسمیہ ہے اور ہم کی خبر دے رہا ہے یتقون، ویسے یہ ٹکڑا ہے. تو اس میں جب آپ نحو کریں گے تو جملے کے بارے میں بھی کہیں کہ یہ جملہ کس قسم کا ہے اور یہ اس فعلیہ میں کیا خبریہ کام ہو جملہ رہا ہے. ہے. سر یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اس میں کوئی خبر دی جا رہی ہے یہ نزلہ آپ بات شروع میں کی، نہیں یہ بولے، اتارا گیا ہے قرآن. آپ یہ بات شروع میں نہیں بولے تھے.
فعلیہ جی سر خبریہ. خبریہ جملہ ہے. یس، تو اس میں جو ہے وہ یہ فعل نزلہ سے کے شروع ہو ساتھ رہا ہے. کمان جی فعل فاعل مفعول. مفعول تینوں ہو گئے انزلنا میں، اور قرآنن جو ہے وہ آگے مفعول ہی ہے جو کہ ہو کا بدل ہو رہا ہے یا نہیں ہو نہیں کو نہیں ڈراپ نہیں کر رہا نہیں نہیں، ہے، ڈراپ کر رہا ربین کیا ہے. ہے؟ ایک ہی بات ہے دونوں، ہو اور قرآنن ایک ہی ہاں بات ہے. ایک ہی بات ہے. عربین عربین اس کی صفت ہو گئی، ہو گیا، قرآنن ختم کی. بات. ایک ٹکڑا ہو گیا اس کا آپ جی نے سر. پورا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ون پھر جملہ. واو جو ہے عطف ہے، تو یہ جملہ پچھلا والا معطوف الیہ تھا، اب معطوف آ رہا ہے آگے پورا، اور یہ جملہ بھی فعلیہ خبریہ ہی ہے. ویری کہ گڈ. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں صرفنا میں فعل ماضی ہو گیا صرفا، اور پھر نا جو ہے وہ فائل ہو گئے جس کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. اور پھر فی ہی جو ہے وہ جار مجرور متعلق صرفنا ہو گیا، اور پھر من الوعیدی بھی جو ہے وہ جار مجرور متعلق صرفنا ہو گیا. پھر لعلہم جو ہے وہ لعلہ جو ہے وہ انا کا سسٹر ہے، تو ان مشبہ بالفعل ہو گیا حرف، اور اس کا اسم ہے ہم، اور اس ہم کی یہ خبر ہے کہ یتقونا، کہ وہ ڈریں. پھر اور جو ہے وہ پھر حرف عطف ہو گیا، تو پیچھے والا لعلہم یتقون معطوف الیہ ہو گیا، اور یحدث لہم ذکرہ جو ہے وہ معطوف بنے گا. تو یحدث جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور جو یو ہے اس کی فعل ضمیر اور جاری ہے قرآن کی طرف، اور یہ جملہ جو ہے فعل یہ اور بھی ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. فعل اور فعل اور فاعل، فعل اور نائب فاعل، نائب ہاں فاعل. ہاں. یہ تمہارے پاؤں فعل ہمیشہ مجہول ہے اور چکنی اس کا مٹی پہ نائب کیوں فاعل ہے. رہتے ہیں؟ جی سر. ہمیشہ جو ہے چکنی مٹی پہ سے پیر ہٹاؤ، اور وہ سلیپنگ سینڈ سے پیر ہٹاؤ، اچھے مضبوط جگہ کارپیٹ پہ رکھو. ہاں ٹھیک ہے، چلیے. اس کا نائب فعل ہو فاعل گیا. قرآن ہو گیا، اور یہ بھی ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے بس کہ وہ بیان کرے. لہم جو ہے وہ جار مجرور متعلق یحدثو ہو گیا، اور ذکرہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہو گیا ذکرن، that's جو کہ good, ایک that's good, that's good. سر. Come on, let us move to the last ayah of this. One second. چلو سامیہ کو ویلکم کریں گے آج بہت آنے کے بعد آئی ہے تو. رائٹ فتح اللہ. سننے کے لیے آئی ہوں. سنو، پڑھو تو پڑھ تو سکتے ہیں نا، تجوید کے ٹیچر ہیں. پڑھو. کیا ہوا؟ جی اچھا پڑھ. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما. یہاں پہ تھوڑا اسٹریچ زیادہ ہو گیا. وقل ربی زدنی علما. چلیے، اس میں ایپ سلیشز بھی کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بات کہاں تک کمپلیٹ ہو رہی ہے سمجھ میں، میں آج ترجمہ تو بہت دن پڑھتے بعد ہیں. آئی ہوں. ہاں جی آپ کسی اور سے کروا لیجیے، میں بھی دیکھتی ہوں. کرو، جیسا غلطی کرنا ہے کرو، کوئی بات نہیں. غلطی کرنا ہے، اچھا. کوئی فتعال فکر کی اللہ بات نہیں. الملک الحق. سلیش کا مجھے اتنا نہیں اندازہ، ویسے میں ٹرائی کر اب سکتی بولے ہوں. نا یہاں حق پہ آ کے 15 بار رکے تو یہی ایک سلیش ہو گیا، یہ تو ہے، صحیح ہے. ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے دیکھو کہاں جا کے بات کمپلیٹ. ولا ترجمہ تو تجعل سمجھ میں آتا ہے، قرآن پڑھتے ہو. قرآن میں تاجل بالقرآنی تعجل یا من بالقرآنی. من ہاں، قبلی، من قبلی سے بلکہ پہلے. یہاں پر ہم ایک لگا لیں گے تو ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه.
یہاں ایک جی بات پوری یہاں ہو پہ گئی، اسٹاپ ہے. اس کے بعد آخری بات یہ ہو گئی. نہیں، یہاں پر اب کوئی بھی تھوڑا بھی ترجمے سے اس کو پڑھنے والا ہے تو کبھی بھی وہ قل ربی کے اوپر نہیں لگائے گا، وہ قل ربی زدنی علما. یہ سارے ایک دوسرے سے الفاظ مل کے ایک بامعنی یا تو مرکب بنے گا یا جملہ بنے گا. جی جی تو 1 2 3 4 4 پارٹ میں ہم اس کو تقسیم کیے. ہر پارٹ یا تو کوئی مرکب ہوگا یا کوئی جملہ ہوگا جس میں کچھ معنی ہوں گے. وہ سارے معنوں کو ملائیں گے تو پھر اس کی آیت کا پورا مطلب مفہوم سامنے آئے. ہاں مطلب سمجھ آئے گا. ترجمہ بھی کر سکتے ہو، قرآن پڑھتے رہتے ہو تو تھوڑا ترجمے سے تو پڑھتے ہوں گے. حالانکہ جی گرامر بھی تم پڑھے ہیں سنا میں مجھے میں ابھی بہت بیسک گرامر پہ تھی، میں اتنا نہیں میں نے آگے پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہے. جی اچھا ترجمہ کرو. ترجمہ مجھے فتعالی بس تعالی بلند کیا، یہ فی اللہ نے، اللہ جو ہے وہ الملک ملک الحق بادشاہت ملک الحق نہیں اس کا جو بادشاہ ہے حق کا. دیکھو ولا اور نہ تعجل تم فلا تعجل اور نہ تم تعجل اجل سے ہے یہ، اور تم کیا چیز ہے تعجل کے معنی پتہ نہیں یاد سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی. بالقرآن جلدی قرآن سے کرنا، جلدی کرنا، نہ تم جلدی کرو قرآن سے. من قبلی اس سے پہلے ان کے یقدا فیصلہ کر دیا جائے یا پورا کر دیا جائے. پورا کر دیا جائے. ہاں الیکا آپ کی طرف وحی ہو وہی اس کی یعنی قرآن کی وہی وحی ہو، پوری جب تک نہیں کر دی جائے. ہاں وہی جب تک پوری کر. وقر ربی اور کہہ دیجئے ربی اور کہو ربی میرا رب زدنی میرے علم میں علم زدنی زیادہ کریے علم میرے علم. ہے میرے رب، ربی ہاں نادا منادا، اے ربی میرے ہے میرے رب زدنی زیادہ کریے مجھے علم میں میرا علم میں میرے علم کو زیادہ کریے. ٹھیک ہے جی. چلیے اس کی تفسیر ہوگی، پھر کوئی دوسرا بندہ گھٹائیں گے، وہ جو ہے اس کو صرف اور نحو اس کی بتائے گا. 1 سیکنڈ. چلیے اس آیت میں جو بات ہے وہ آخری 113 سے وہ جو آیتیں چل رہی تھی اس میں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو اپنے جلال کا ذکر اور اپنی صفات کا ذکر کہ اللہ بہت عظیم ہے، تعالی ہے، اور ان کی حکمت بھی بہت، ان کی حکومت بھی بہت بڑی ہے، اور جو کچھ بھی یہ قرآن ہے یا جو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں وہ سب حق ہے. اب ان سب کلمات میں کیا لنک ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کیے. فتعال اللہ الملک الحق، وہ ملک الحق ہیں، ہے نا. اسی لیے ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں. اب اس میں مفسرین کے خیالات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو اسی وقت آپ اس کو دہراتے اور کاتبان وحی اس کو لکھنا شروع کرتے تھے. یا بیچ میں جیسے ایک آیت ہے پوری آیت نہیں اتری یا پورا سلسلہ وحی کا ختم نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا
کہ کہیں یہ جو وہی مجھ پہ ہو رہی ہے، جو چیز اتر رہی ہے وہ ذہن سے نکل نہ جائے، تو اس کو خود ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے، یا پھر کاتبان وہی بھی ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے وہی کے وقت اس کو لکھاتے تھے، تو اس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے روکا کہ اس کو یاد رکھنا۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو تیز مت چلائیے، ہم ہی آپ کو یاد دلانے والے ہیں، ہم ہی آپ کے ذہن میں اسے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہاں پر اس سے روکا گیا کہ آپ جو اس کو وہی کے سلسلے کے دوران میں ریپیٹ کرتے تھے تو اس کو نہیں، غور سے وہی کو سنیے، اور جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے نہ اس کا بیان کیجیے نہ لکھوائیے۔ قرآن کے معاملے میں جلدی مت کیجیے، ولا تعجل بالقرآن ان دا میٹر آف دا قرآن۔ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے، پھر یہ انسٹرکشن آ رہے ہیں کہ اے حبیب لا تعجل بالقرآن، قرآن کے معاملے میں جلدی کس معاملے میں؟ کہ جلدی یاد ہو جائے یا جلدی لکھا دیا جائے، شاید بھول جائیں گے، یہ سب چیزیں نہیں اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہیں۔ اور کب جلدی مت کیجئے؟ من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس کے یقضى کے معنی وہ قضا، یہ کئی بار قرآن میں آ گیا ہے، جو چیز مقرر ہو جاتی ہے، جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقرر کر چکا ہے، الیک وحیہ، کہ وہ آپ کی طرف وحی ہونے والی ہے۔ نہ صرف وہی ہوگی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے قلب مبارک پر اور ذہن میں اس کو محفوظ بھی کر دیں گے۔ تو پوری وہی اتر جانے کے بعد آیت یا مضمون جو بھی وہی ہو رہا ہے پورا ہو جانے کے بعد یا کلام پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ اس کو دہرائیے، اس سے پہلے مت دہرائیے۔ پھر اس کے بعد یہ بجائے اس کو دہرانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز ہو رہے ہیں وہ قل ربی زدنی علما، بلکہ آپ یہ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ جو بھی علم آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے، یہ مزید اضافہ ہوتا رہے۔ تو دس از اونلی اے کنکلوڈنگ ورس آف دا پریویس ورسز، جس میں وہی کے تعلق سے بیچ میں ایک اعلان بھی آ گیا یا ایک انسٹرکشنز بھی آ گئے اور ایک دعا کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے علم کی اضافت کی دعا کرتے رہیے، اور یہ دعا ہم سب کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اے اللہ ہمارے علم میں یا میرے علم میں، یہ سنگولر میں ہے، اضافہ فرما۔ اور یہی آپ کو بھی سکھایا گیا، آپ کو بھی سکھایا گیا اور آپ کے ذریعے ساری امت کو بھی سکھایا گیا کہ صرف یہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، پڑھنے کے بعد وہ ذہن نشین ہو، اس کا اثر بھی ہمارے دلوں پہ ہو، اور پھر اس کا صحیح فائدہ بھی ہم اٹھا سکیں۔ یہ دعا کے بعد انشاءاللہ اللہ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ ربی زدنی علما، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو غور سے سنو، سمیے، یہ وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس ایک وہ اس کے پورا اس کی وہ کرے گی نحو اور صرف بہت سکون سے کرے گی، بھاگے گی نہیں، تاکہ سارے لوگ اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں معنی کروں یا نہیں؟ فتعالی انہوں نے کہا، معنی بھی ہو گئے، تفسیر بھی ہو گئی، اب صرف اینڈ نحو ہوں گی۔ لیکن یہ صرف میں فا جو ہے وہ حرف ہے اور تعالی جو ہے وہ اسم ہے، اسم میں مطلب تعریف، اسم میں صفت۔ اللہ ایک اسم علم، الملک اسم معرفہ باللام، الحق اسم معرفہ باللام۔ یہاں تک یہ نحو ہو گئی اور صرف ہو گئی، اسی کا سر نحو بھی کرتے چلوں ساتھ میں۔ فا جو ہے وہ حرف ہے جو ایک بس
کنکلوژن کے لیے آیا ہے، جتنی چیزیں پہلے بیان کر دی گئی ہیں قرآن کے بارے میں اور اچھا نظارت و بشارت سب کے بارے میں، تو اللہ یہاں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر نمبر 1 تعالی ہے، اور خبر نمبر 2 الملکو ہے، اور الملکو کی جو صفت ہے وہ ہے الحق، یعنی کہ بادشاہ سچا بادشاہ۔ اس کو پھر یہاں سے تعالی اللہ الملک الحق اور سکون سے بولو، اور اس کے بعد کسی ایک سے میں ریپیٹ کراؤں گا اس کی نو، پھر بولو there is no mistake in it but I want you to repeat it slowly and after you again let us try Samia to repeat it، صرف اتنا ہی ٹکڑا، فتعالى الملك الحق۔ سر میں کروں یا سمیہ؟ پہلے تم اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کرو، بولا ریپیٹ کرنے کے معنی سمیع کا ذکر کہاں گیا؟ تعالی جو ہے وہ اسم ہے جس کا مطلب ہے بلند ہے، اس میں یہاں سے کرو، اللہ جو ہے یہاں سے کرو، وہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں ایک اسم کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ اسم ہے اللہ، سو وہ مبتدا ہو گیا اللہ، اور اس کی خبر نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے یعنی بلند اور برتر ہے، اور خبر نمبر 2 اس کی دی جا رہی ہے کہ الملک یعنی وہ بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ الحق یعنی سچا، تو ملکو کی صفت ہے، صفت موصوف اس کا ملک ہے اور صفت ہے الحق۔ اس کو اور تھوڑا آسان کر دیجئے، فتعال اللہ یہاں تک بالکل صحیح ہے، اللہ مبتدا ہے، تعالی اس کی خبر ہے، الملک اس کے اللہ کی صفت نمبر 1 ہے، اور الحق صفت نمبر 2 ہے۔ ٹھیک ہے، صفت نمبر 1 ہے، صفت نمبر 2 ہے، تو یہاں پر صرف اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، یہ اللہ ہی ہیں جو بہت بلند ہیں، یہ بھی آپ نے وہ جو کہا وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، جسٹ آئی ایم بریف اس کو تھوڑا اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے خبر ہے الملک الحق بھی خبر ہے، دیٹ از آلسو 100% صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ وہ ایک اللہ کی صفت ہے اور یہ ان کا مقام ہے، یہ خبر ہے۔ چلیے سمیہ اتنا ریپیٹ کر سکتی ہو؟ جی، اس کا یہ جو ہے فا حرف ہے اور تعالی انہوں نے کہا اسم ہے، اور اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اسمیہ خبریہ، اور تعالی جو ہے اللہ کی خبر بتایا تھا انہوں نے، اور اللہ کی یہ جو آگے ملک الحق ہے یہ صفت ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا اللہ جو ہے یہ یعنی کہ موصوف بھی ہو رہا ہے الملک الحق، تو یہ دونوں صفت بن رہی ہیں نا؟ ہاں تو نہیں، مگر صفت دونوں ہی صفت بن رہی ہیں، ایک دو صفت بولیں گے، ایک مرکب وہ ہوتا ہے مرکب توصیفی، ہاں اضافی میں صفت اور موصوف بھی ہوتا ہے، موصوف بھی ہوتا ہے، وہی موصوف ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی ہے، اس کے کنڈیشنز بڑے سخت ہیں، جی اس کے کنڈیشنز بہت سخت ہیں، تو کہ دونوں میں یکسانیت ہونی پڑتی ہے، اگر وہ کنڈیشنز ہمارے پاس نہیں پورے ہوتے ہیں تو ہم صرف صفت کہیں گے، صفت کہیں گے، صفت کہیں گے۔ اگر موصوف کے مطابق صفت بیان کی جا رہی ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے، موصوف اگر الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ ہوگی۔ وہ صفت موصوف والے اضافی کے کنڈیشنز ہیں، اگر وہ کنڈیشنز پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف صفت بیان کی جاتی ہے تو ہم اس کو صفت ہی کہہ جاتے ہیں۔
صرف صفت کہیں گے تو یہ اچھا چلیے مرکب now بتا سکتے. سیکنڈ پارٹ. اب دیکھو تم خود ہی آ رہے ہیں, تم تھوڑی پابندی کرنے کی کوشش کرو, میں تم جی کو جی پک اپ کرا لوں گا, یہ گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ. جی, میں اصل میں اتنے دن چھوڑ دیتی ہوں بالکل لاسٹ ہو جاتی ہوں, ویسے تھوڑا سا 1 گھنٹہ تو زندگی بہت جی مصروف ہے, مجھے معلوم ہے, انشاءاللہ. لیکن اٹس اے میٹر آف جب محنت ہی کر رہے ہو, اور پہلے بھی وہ فرحت ہاشمی صاحبہ کے پاس بھی پڑھے ہو, کچھ گرامر پاکستان میں بھی پڑھے ہو. نہیں پاکستان میں نہیں. ارے بتایا نا ان سے, وہ کون صاحب ہیں اور جن کے ویڈیوز ہیں ان کے کسی شاگرد سے پڑھی, بلکہ او سعدیہ جی جی بہت تھوڑا, انہوں نے ابھی بس ہمارا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہوا تھا, ابھی سیکنڈ شروع ہونے اس والا کے ہے, بعد چھوڑ اور جس میں صرف صرف ہی ابھی تک سکھایا تھا. جی صرف نحو سب ہمارے پاس کھچڑی پکتے رہتے. جی, اب کافی مکس ہوا ہے تو وہ مجھے کیچ اپ کرنے تھوڑا نہیں سمجھ ساری نہیں آ رہا. کھچڑی تو کھائے ہوں گے نا کبھی, اس میں سب ہی رہتا ہے, دال بھی جی ہوتی, جی چاول. جی, آپ کا ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ تفسیر ہے. میں صرف بھی ساتھ میں چلتی ہے, نحو بھی چلتی ہے, ترجمہ بھی جی چلتا ہے, تفسیر بھی چلتی ہے. کوئی ایک چیز کمپلیٹ کر کے دوسری چیز میں آئیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں جی, ہمیں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائے ہوئے ہیں. جی چل طریقے سب وہی ہیں, منزل سب کی ایک ہے, راستے الگ الگ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو تمہارا سیکنڈ پارٹ. ولا تعجل بالقرآنی, وا جو ہو گیا, صرف کر رہی ہوں, وا حرف ہو گیا, لا حرف نہیں ہو گیا, تعجل جو ہے وہ فعل ہے, اور اس میں اجلا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ثلاثی مجرد صحیح ہے, اور تا اس کے اندر وہ ہے اس کا فاعل ہے, اور فعل فاعل ہو گیا. اور یہ لا تاجل جب میں نحو کروں گی تب بتاؤں گی کہ یہ امر نہیں ہے یا ابھی بتاؤں؟ ابھی پتہ نا صرف میں ہی ہوتا ہے وہ, لا تعجل ہمارا امر نہیں, پوری بتانے فعل کی, یہ سب صرف کا کام ہے. نحو نہیں بتائے گا لا تعجل کیا ہے, یا پھر امر کیسے بنتا ہے, امر بنانے کے کیا طریقے ہیں, مضارع بنانے کے کیا طریقے ہیں. ہے تو یہ تعجل ہو یہ گیا. سارا نحو کا فیلڈ ہے. صرف تو صرف یہ بتائے گا کہ یہ بالقرآنی سے اس امر کا کیا تعلق ہے نا, اور نحو یہی بتائے گا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے, اس کا فاعل کون ہے, کس کو حکم ہو رہا ہے, امر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کلیئر ڈفرینس آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ 2 برانچز بالکل الگ الگ ہیں. بہت سی گرامر کی کتابوں میں بھی دونوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں. صرف ہے, اس کا فیلڈ, اس کی لمٹ ہے اپنی جگہ. نحو ہے, یہ اس کی جو شروعات ہیں, اس کی شروعات اس سے نحو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف جو ہے 2 کلمات کے بیچ میں رشتے بتاتا چلے جائے گا, 2 یا 2 سے زائد کلمات کے بیچ میں اس کے اعراب بتائے گا. اعراب میں بھی پورے اعراب نہیں, آخری حرف پر. تو یہ دونوں کو صرف تو ساری چیزیں فعل کے بارے میں, اسم کے بارے میں, حرف کے بارے میں ہے نا, پھر اس کے کیا معنی ہوں گے, اس کے طریقے کیا ہیں, امر کیسے بنایا جائے گا, مضارع کیسے بنایا جائے گا, نہیں کیسے, امر نہیں کیسے ہوگا, یہ سارا فیلڈ صرف کا, صرف بتائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لا تعجل جو ہو گیا وہ امر نہیں ہو گیا, کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لا تنصر, اور بی حرف جار ہے, اور القرآنی جو ہے وہ اسم ہے معروفہ باللام, یہ ہو گیا صرف اس کا. اب اسی کا میں نحو کر دیتی ہوں. وا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر آپ ایک حکم سا دے رہے ہیں کہ نہیں تم اجلت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے, اور تا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ نہیں آپ اجلت کیجئے. اور بالقرآنی میں چھوٹا سا شاید یہ بھی اس وجہ سے آیا ہے کہ جار مجرور متعلق تعجل ہے, لیکن یعنی قرآن کو بیان کرنے میں عجلت مت کیجیے. اس کا جو آپ کی بھی دیکھیے, ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایک حرف استعمال, یہ حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتا. بسم اللہ میں الگ معنی نکلیں گے, اور یہ اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں بتایا تھا کہ 14 ڈفرینٹ ویز. یہ حرف اپنے کوئی معنی نہیں رکھتا, وہ کسی کلمے سے مل کے معنی پیدا کرتا ہے. حرف کے اندر اس کے معنی بھی کے ساتھ, کہیں کے ساتھ ہوگا, کہیں
अबाउट के मानों में आएगा। तो ये हर्फ के, गौर से सुन लीजिए, हर्फ के अपने कोई मायने नहीं होते, उसके मायने किसी इस्म के साथ मिलने से उसके मायने बनते हैं। तो अब यहाँ पर बिल कुरानी में बी के मायने यहाँ पर जो बन रहे हैं अबाउट, बारे में, अबाउट बारे में, कुरान के मामले में, बारे में या मामले में, या उसको बयान करने लिखवाने के मामले में। अब वो सब तो यहाँ मानों में तो नहीं है ना, वो तफसीर में आएगा कि आप तेज तेज पढ़ना शुरू करते थे वही से पहले, या फिर कातिबा ने वही वो सुन के लिखना शुरू करते थे। तो इस बिल कुरान माने अबाउट द कुरान, इसमें जल्दी मत कीजिए। कब तक यानी जल्दी, यानी पूरी वही मुकम्मल होने से पहले आप जब उसको दोहराते, कातिबा ने वही अगर लिखते उसको, हैं, तो उस वक्त जो है उससे रोका गया कि पहले पूरी वही हो जाने दीजिए। अल्लाह उसको आपके क़ल्ब में भी महफूज रहेगा, आपके ज़हन मुबारक में भी महफूज रखेगा, आप बड़े आराम से उसे दोहरा भी सकेंगे और फिर बड़े आराम से लिखवा भी सकेंगे। So that was a rule dictated to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by Allah subhanahu wa ta'ala. जी, ये इसीलिए अल्लाह ने अपनी बड़ाई पहले बयान की कि वो आप मत घबराएं, अल्लाह ताला बहुत बस वही बुलंद। है, अल मलिकुल हक है, तमाम हक अब के मालिक हैं, या हुकूमत जो बड़ाई है सब अल्लाह के लिए हक है। तो यहाँ पर एक जी, सर इंस्ट्रक्शन आ गया, इसकी नहू भी कर लिया, तुम कर लिया ना सर या नहीं करे? सर कर ली मैं। चलो फिर थर्ड पार्ट। मिन क़ब्ली, मिन जो है वो हर्फ है और क़ब्ली जो है वो एक ज़र्फ़ हो सकता है और क़ब्ली इस्म है, टाइम बता रहा है। तो मिन के साथ आने की वजह से तो ये जार मजरूर बन रहा है। अगर अकेला आता तो हम कहते कि ये इसका मफ़ूल फीही है, लेकिन मिन क़ब्ली तो जार मजरूर बन रहा है सीधा-सीधा। अब ऐसे यहाँ पर अटक गए तो कोई काम नहीं होता, ये डायरेक्ट कनेक्शंस आप ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा जा रहे हो तुम, लेकिन डायरेक्ट मिन क़ब्ली पे जाके अगर तुम अटक गए तो कोई काम नहीं बनेगा, ना कुरान समझ में आती है किसी के, ना शुरू का मुतमईन होंगे। ताल्लुक अभी आगे आएगा। अजल बिल कुरान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक निकालिए, उसके बाद को लाके मिन क़ब्ली क्यों आया है ना, इसको हम जोड़ेंगे तो उस वक्त आएगा। ये टाइम फ्रेज है, और फिर जो है क्या कहते हैं इसको, ज़र्फ़े ज़मा है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट वी कैन नॉट just involve ourselves in min qabli. It's not a direct group of words which is connected with tajal bil Quran. नहीं, ये आई युक़दा से इसका हाँ, ताल्लुक। इलाइका वहीयुहु। दूसरी बात ये हो रही है कि वही का मुकम्मिल होना, युक़ज़ा मुकर्रर होना, फैसला हो जाना, या काम का पूरा हो जाना, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, फैसला कर दिया है, ये कई बार कुरान में आई है ना। युक़ज़ी इलैका वहीयुहु, युक़ज़ू जब पूरी हो जाए, मुकम्मिल हो जाए, इलैका टुवर्ड्स यू, वहीयुहु हु के लिए वापस जाके अन जो है वो हर्फ है, और युक़दा जो है वो फेल और फाइल है इसमें, और ये फेले मजहूल है कि पूरा कर दिया जाए, वो पूरा कर दिया जाए। और या जो वो उसका जो नाइब फाइल बन रहा है, क्या चीज पूरी कर दी जाए, वो आगे है वही यू, तो वो नाइब फाइल बनेगा युक़दा का। तो ये फेले मज़ारे है और ये फेले मजहूल मज़ारे है। तो आगे इलैका, इलै जो है वो हर्फ़े जार है, और ज़मीर है, जो ज़मीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है, ये जार मजरूर बन के मुताल्लिक़ युक़दा पे जा रहा है कि पूरा कर दिया जाए आपकी तरफ। और वाहयू एक इस्म है और हु
ایک ضمیر ہے جو کہ اس کی طرف جا رہی ہے، قرآن کی طرف، یا وحیو، دونوں مل کے مضاف سر نحو میں بتاؤں گی، سوری سر یہ مکس اپ ہو جاتا ہے. اوکے، وہی یو جو ہے ایک اسم ہے، اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ہو کی ضمیر جاری ہے قرآن کی طرف، یعنی اس کی وحی پوری کر دی جائے آپ کی طرف. اور یہ ابھی بتاتی ہوں کہ یہ دونوں مضاف الیہ بن کے یقدا کا نائب فاعل بنیں گے. اب دیکھیے اگر ایسا کرتے ہیں تھوڑی گرامر بھی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کھل کے نہیں آیا. جب تک ہم ان کو ترتیب کو سمجھیں گے اور ترتیب کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کریں گے. یہاں دو باتیں کہی جا رہی ہیں، یہاں سے ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، ایک بات کا ہونا جو ہے کہا جا رہا ہے. تو اب کون سی چیز پہلے ہے، کون سی چیز بعد ہے؟ اگر ہم یہ لیں، یہ من قبل کو تو ہم اٹھا کے رکھ رہے ہیں بازو میں سر، لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پورا جو ایک ہے ولا تاجل بالقرآن من قبلی، ایک ہی پوری بات چل رہی ہے کہ آپ جلدی مت کیجئے اس کو بیان کرنے میں، اس سے پہلے کہ وہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف وہی اس کی. ایک ہی یہ کنٹینیوٹی میں ایک ہی بات ہے سر. یہ پہلا جو حکم ہو رہا ہے کہ یقضی الیک وحی، کہ پوری کر دی جائے آپ کے اوپر وحی. ولا تعجل بالقرآن، اس سے پہلے جلدی مت کیجئے قرآن کے معاملے. من قبلی جو آیا جس کا انتظار کیجئے، لیٹ دا وحی بی کمپلیٹڈ فرسٹ، اینڈ دین ولا تعجل بالقرآن، اس میں اس سے پہلے مکمل ہونے سے پہلے جلدی مت کیجئے. من قبلی کا تعلق اس سے ایسے جوڑیں گے تو وہ صحیح ہے. نہیں، ہمارے پاس ایک قرآن کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا ایک صحیح تصور، ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پوری گرامر بھی بتا دیے، ایک ایک لفظ بھی بتا دیے، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی معنی اگر صحیح ہمارے، یعنی یہ ہوتا تھا تو اس کے لیے روکنے کے لیے پہلے آپ کو کہا گیا ہے یقضی الیک وحی، پہلے وہی تو مکمل ہو جانے دیجیے. اب ایک کام آپ کرتے تھے اس سے روکا جا رہا ہے کہ آپ خود جلدی اس کو دہرانے کی کوشش فرماتے تھے، یا پھر اس کو آپ دہراتے تو کاتبان وہی اس کو لکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ اس میں جلدی مت کیجیے، پوری وہی ہو جانے دیجیے. اس کو یاد دلانے والے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے والے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. سر، آپ بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھوڑا پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. اب پھر اس کے بعد ایک انسٹرکشن آ رہے ہیں، یہ بالکل الگ بات ہے. یہ جو ہے کوئی حرف عطف نہیں ہے، معطوف نہیں ہے، بلکہ بجائے یہ جلدی کرنے کے آپ اللہ سے دعا کریے. وہ کیسا بھی جو ملنا ہے آپ کو وہی وہ تو ملے گی، اس کی حفاظت بھی ہوگی، لیکن دعا سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. آخرت میں اس کے ثواب کو کئی گنا مانگنے سے بڑھ جاتا ہے. ورنہ مانگنے کی ضرورت، اللہ کو مانگنا پسند ہے، لیکن بلا مانگے بھی سب چیزیں دیتے رہتے ہیں. بلا مانگے بھی ساری چیزیں دیتے بھی رہتے ہیں، لیتے بھی رہتے ہیں. لیکن جو چیز مانگنے سے ملتی ہے اس میں آخرت میں بندہ رب کو پہچانتا ہے، اسی سے ہر چیز کا سوال کرتا ہے، تو وہ ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے مانگنا. دعا جو ہے وہ اس میں بھی بڑی کنٹروورسی ہے. دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن جو مانگا وہی ملنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کا ثواب، مانگنے کا ثواب کہیں نہیں جائے گا. مانگنے کا ثواب وہ ضرور ملتا ہے بندے کو، مانگنا پسند ہے. تو اسی لیے وہ علم تو آپ کو دینا تھا، بالکل دیں گے. آپ مانگے بھی تو دیں گے، آپ نہیں مانگے بھی تو دیں گے. قرآن نازل ہونا تھا، ہے نا، انسان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اس کو لکھ دیا تھا.
کہ کیا ہونے والا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آدم علیہ السلام بھی آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی آئیں گے، سب کو جو کلام ملنا تھا ملا. لیکن یہ جو مانگنا ہے، مانگنے سے اس میں وہاں پر جو بڑھوتی ہوتی ہے دعا میں، اعمال میں، نیکیوں میں، ثواب میں، وہ صرف مانگنے سے ہوتی ہے. تو وہ آپ کو بتایا، اگر نہیں بھی مانگتے تو یہ آپ کو ملنے والا تھا قرآن. اٹ واز ریٹن. جی سر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ دعا کرتے رہو. جی چلیے اس کے نہ وقل ربی زدنی علما. نحو پہ آ جاؤں. وہ جو ہے سر صرف نہیں کرنا سر، نحو کرے شاید نہ نہیں کرو جو کرنا ہے کرو. اینڈ کے لیے آیا ہے. خل جو ہے وہ فعل امر ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل سیکنڈ پرسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اور ربی میں جو ہے وہ ندا اور منادا آ جاتا ہے کہ اے میرے رب. اور زدنی جو ہے وہ فعل امر ہے، اور ویسے امر ہے لیکن جیسے ہم لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ زیادہ کر. آدھا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ ثلاثی مجرد صحیح نہیں ہے، اس میں ایک الف بیچ میں، وہ محموز ہے، محموز اجوف. محموز اجوف کو یا تو اجوف بولو یا پھر محموز بولو. محموز فالتو باتیں نہیں کرو. ہاں محمود العین ہے. اور نی جو آ رہا ہے وہ میرے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ اس کا مفعول بھی بن گیا کہ زیادہ کر میرے لیے، مفعول بھی میں. اور علمن جو ہے وہ اس کا مفعول بھی نمبر 2 بن گیا کہ کیا چیز زیادہ کر میرے لیے؟ علم، میرا علم. ویری گڈ. تو میں اس کی نحو کر دوں کہ وا تو ایک حرف. ایک چیز اور، یہ علمن کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تم نے یہاں تک صحیح کہا زدنی، یہ زد سے نہیں ہے، زد کا مفعول بھی نہیں ہے نا، زدنی. اور پھر یہ کہا کہ علمن مفعول بھی نمبر 2 ہے. اس سے زیادہ فٹ ہونے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سر ہاں سر، اس کا وہ بن جائے گا. اچھا وہ بن جائے گا، اس کا نام نہیں لے سکتے نا. تمیز، کیا چیز زیادہ کر. ہاں اگر ہم یہ کہیں گے قل ربی زدنی، اگر ہم کہیں گے مجھے دے آخر کیا مانگ رہا ہے، کیا چیز مانگ رہا ہے، سونا چاندی ہے نا، دنیا کیا مانگ رہا ہے. تو اس کے بعد جب تک ہم ایک اسم نہیں لائیں گے تو اس وقت تک بات پوری نہیں ہو سکتی. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ زدنی علما. یہ مفعول بھی نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو تمیز کہیں گے، بیکاز ربی زدنی میں بات مکمل نہیں ہوتی کہ ہم کس چیز کی دعا. اس میں فعل فاعل مفعول ہو گیا، سر اور اس کے بعد علما جو ہے وہ زیادہ قریب تمیز کے ہے. وداؤٹ دس اسم ہم جو ہے دولت بھی مانگ سکتے ہیں، عزت بھی مانگ سکتے ہیں، شہرت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن زدنی میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ علم مانگ رہے ہیں. تو نی ممیز ہو گیا، علما اس کی تمیز ہو گئی. یہ جو ہے پھر واپس جا کے نحو کرتی ہوں کہ یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور اس میں خل جو ہے وہ فعل امر ہے، اور اس کا جو مقولہ ہے وہ یہ ہے کہ ربی زدنی علما. ربی میں حرف منادہ یا ہے چھپا ہوا، اور وہ اس کا منادہ جو ہے، حرف ندا جو ہے وہ یا ہے، اور ربی اس کا منادہ ہے. اور جو حکم دے رہے، مطلب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، زد جو ہے وہ بھی امر ہے لیکن ہم ریکویسٹ کے طور پہ لیتے ہیں، اور وہ فعل اور فاعل اس میں آ گیا کہ سیکنڈ پرسن یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ کر دیجئے. دیکھیے امر کے معنی ہمیشہ حکم کے نہیں ہے، بلکہ کیا بولیں گے، امپریٹیو سینٹینس، ایسا جملہ جس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ریکویسٹ بھی آتی ہے اور حکم بھی آتا ہے. اللہ کی طرف سے ہوگا تو حکم ہوگا، اور بندے کی طرف سے ہوگی تو ریکویسٹ ہوگی. حالانکہ دیکھنے میں امر پہ تو وہ
حکم دینا یہ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے امر یعنی فعل امر کے معنی یہ ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں. اگر وہ کسی حاکم کی طرف سے ہے تو امر ہے، ورنہ کوئی اگر محکوم کی طرف سے ہے تو وہ ریکویسٹ ہے. امر جو ہے وہ گرامیٹیکلی اس کے معنی الگ ہیں اور لفظی معنی امر کے حکمیہ جملہ. خالی یہ حکم ہی نہیں ہوتا ہے، ہر امپریٹیو سینٹینس میں ریکویسٹ بھی ہوتی ہے اور آرڈر بھی ہوتا ہے. تو لازم یہ بالکل خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کو حکم تو نہیں دے سکتے، عاجزی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو امریہ جملہ بھی بولیں گے، ہے نا. پھر یہاں سے تم نے سارا چھوڑ دیا، کون سا جملہ بولنا تھا وہ سب کچھ ایک دو بولے شاید، اس کے بعد چھوڑ دیا. چلیے. نہیں، یہ تو میں نے بتایا خبریہ، اسم فعلیہ خبریہ تھا. اور پھر نی جو آ گیا وہ ضد کا جو مفعول بھی ہو گیا، وہ پھر علما کے ساتھ جب ملائیں گے تو نی جو ہے وہ میرے لیے تو وہ ممیز بن گیا اور علما اس کی تمیز بن گئی. یہ کون سا جملہ ہے؟ قل ربی زدنی. سر یہ مقولہ، قول اور مقولہ. ہاں، قل کیا ہے؟ یہ امر ہے. ربی زدنی علما یہ مقولہ ہے. پھر یہ ربی زدنی علما کی انالیسس کیا کریں گے کہ ربی جو ہے وہ اے میرے رب، تو وہ حرف ندا اور منادا ہے، تو یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہو گیا. اس میں جو مبتدا ہے وہ جو حرف ندا ہے یا، تو وہ بن گیا. کچھ نہیں بن گیا، کچھ نہیں بن گیا. یہ قل کے بعد یہ پھر نادم یا حکم آیا اور یہ اللہ کو پکار رہا ہے ربی، یہ ایسے پکارو ربی. اس کے بعد پھر یہ پکار کے بعد پھر مقولہ جو ہم کو کہنا ہے وہ کہا جا رہا ہے زدنی علما. ہر ایک کو یہ غیر ضروری لنک بنا کے اس کو ربی کا یہ بن گیا وہ بن گیا نہیں. قل حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، یہ جو اللہ کا حکم ہے اور یہ مقولہ ہے کہ یہ کہو. پھر اس کا بندہ جو کہے گا ربی کہے، اس اگین نادا منادا بندہ یہ پکار رہا ہے. کیا پکار رہا ہے؟ پھر یہ مقولہ بن گیا. یہ سارے سلیشز ایک کے بعد ایک باکسز بنتے جائیں گے. قل ربی زدنی علما ایک اس میں ہے، قل جو ہے ایک بن گیا، اس کے بعد کا باکس ہے نا. یہ فعل امریہ جملہ ہے. قل کے بعد یہ پورا مقولہ ہے ربی زدنی علما. پھر ربی زدنی علما میں یہ پھر نادا منادا ہے، یہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے اللہ اپنے رب کو پکارو، یقین جانو کہ وہ تمہارا رب ہے. پھر کہنا کیا ہے؟ پھر ربی کا مقولہ ہے زدنی علما، ہے نا. انکریز می ان مائی نالج. تب یہاں پر پھر تمیز آ گیا کہ خالی زدنی زدنی زدنی. اللہ میں ابھی پوچھیں گے کیا اضافہ چاہ رہا ہے نا. تو ہم اس کو مزید وضاحت کے لیے علم کا اضافے کی بات کر رہے ہیں. سو اگین دس از فعلیہ خبریہ زدنی علم. امریہ ہے، امر ہے یا انشائیہ ہے، اور زدنی علم مجھے علم دیجیے، کوئی خبر نہیں. جی، فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اس میں ایک امر یعنی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ زیادہ کر دیں میرے علم کو. ممتاز آریو نے موو ٹو ریوائز دس آیت. ایک بار کوئک ریویژن کر سکتی ہو؟ کچھ پوچھ رہی ہیں عائشہ حسینی کا ہاتھ اٹھا. عائشہ پوچھو بیٹا. السلام علیکم سر. جی زدنی میں جو نی ہے سر، وہ ضمیر بول سکتے نا اس کو، نی کو؟ ہاں جی، ضمیر ہے، وہ میں کے لیے آتی ہے. جی، تو اس میں ضمیر کون ہے سر؟ یہ تو مقولہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن اس آیت کو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں ضمیر کس کی طرف ہے؟ میں نہیں ذرا ٹھہر، اس کا سمجھنے دو، سوال سمجھنے کو پہلے ٹائم لگتا. یہ بیٹے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قل تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو. ہاں، اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو بھی کہہ رہے ہیں. کہنا کیا ہے؟ ربی زدنی علما. پہلے کیا کہنا ہے؟ پہلے کیا کہنا ہے؟ ربی. ربی کس کا رب ہے یہ؟
ہم سب کا ہے میرا رب، میرا میرا اے رب. میرے رب، اے میرے، ہر کہنے والے کا یہ مقولہ ہے. یہ کہنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہا ہے، آپ کے توسط سے پوری امت. زدنی، اب میں کہوں گا تو زدنی میرے لیے. اب وہ قل کے ساتھ یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ کہیے. لیکن اب میں قل نہیں پڑھوں گا، بلکہ صرف یہ بولوں گا ربی زدنی علما. ربی پکارنے والا کون ہے؟ میں ہوں، جی. ہے نا. اور کس کے لیے اضافت کون، کس کے لیے؟ میرے لیے یا آپ کے لیے؟ زدنی، میرے لیے. ہاں. یہ میں. کون ہے؟ یہ ربی پکارنے والا. اچھا. اچھا، یہ آیت کے بیک گراؤنڈ میں یہ مقولہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ایسا کہیے. اس میں بھی وہی ہے کہ آپ جو ہے ربی اپنے لیے میرے رب کہیے، زدنی میرے لیے بڑھا دے، علم علم. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں تو ربی کس کا رب؟ تمہارا رب میرا یا رب. میرا رب؟ میرا رب. ہاں ہاں، تم بول رہے ہیں تو تمہارا رب، میں کہہ رہا ہوں تو میرا رب. زدنی کس کے لیے؟ میرے لیے. ہاں، آپ بولے تو آپ کے لیے، میں بولا تو میرے لیے. جی سر. ارے میں بولا تو میرے لیے. نہیں مطلب آپ بولے تو آپ کے لیے، میں بولی تو میرے لیے. بس ختم. زدنی میں مانگ رہا ہوں، علم علم، ہے نا. یہ تمیز ہے. میں کچھ بھی کر سکتا تھا، دولت، شہرت، عزت، یہ بھی دیجئے، یہ سب نہیں. زدنی میں کیا مانگ رہے ہیں؟ مزید وضاحت ہو رہی ہے. جی سر. کلیئر؟ جزاک اللہ سر. جی سمجھ آیا. ویری گڈ ویری گڈ. ممتاز تم سے پوچھا تھا، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو نیکسٹ کلاس میں کوئی ریویژن ممتاز کرے گی اس کا، جیسا ابھی اس نے حمیرہ نے کیا. ممتاز، آر یو ہیئرنگ می؟ ممتاز، آر یو دیر؟ نہیں آ رہی آواز؟ اب آ رہی ہے. ہاں دور ہے نا، انشاءاللہ. 7 سمندر پار ہے تو دیر سے آتی. اچھا اچھا. بولو بولو بولو. آر یو اب ہیئرنگ؟ کروں سر؟ ہاں اب کروں؟ نہیں، نیکسٹ کلاس میں اس کا جیسا بھی ہمارا کیا ہے، اس کی صرف و نحو، ایک ایک جملہ نحو میں کون سا جملہ ہے اور اس کا ایک کلمے سے کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں کوئک ریویژن ود ان 2 منٹس انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو یقینا. ہمارا دعا کرو. اٹس آلریڈی ٹائم از اوور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، ہمارے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ کے کلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو اس کو معاف فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے سر کو اور جتنے بھی شرکا ہیں سب کو نیک اور اچھی رحمتوں والی زندگی عطا فرمائیے. اور فرائیڈے کی کلاس میں انشاءاللہ میں مظاہرے کمپلیٹ کروں گا، اور جتنے اس میں ڈاؤٹ ہیں میں کس طریقے سے سمجھا رہا ہوں، دیٹ آئی ول کمپلیٹ اٹ. دا ریمیننگ پارٹ، آرٹ جو کانجوکیشن ہے، دیٹ ول بیکم ویری ایزی انشاءاللہ. سر وہ تو میں نے بالکل ہی اٹینڈ نہیں کیا. پہلے آتے ہی نہیں، وہ شام میں جی. ہوتی ہے. فرائیڈے کو بھی 7 بجے ہمارے، وہ 6:30 بجے ہمارے، تمہارے 7:30 بجے، اچھا 7:30 بجے سے ہوتی ہے. سر ایک چیز اور کہنا تھا کہ میں صرف 6 months کے لیے میں نے پڑھا ہے گرامر، اور آپ کے اسٹوڈنٹس 10 years سے پڑھ رہے تو فرق ہے تھوڑا. میں اکثر وہ ابھی بھول رہی ہوں، یہ ورڈز مجھے ایسی یاد چیز نہیں رہتے. ہے، یہ ایسی چیز ہے جب تک یوز میں رہتی ہے جی وہ جو ہے یاد رہتی ہے. یاد رہتے. کوئی ہو، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، اگر آج میں اس کو پڑھاتے نہیں رہا تو 1 مہینے کے بعد کئی چیزیں میرے ذہن سے بھی نکل جاتی. اٹ ڈپینڈس آن دا یوز. قرآن جی اگر یاد بھی کریں آپ، تھوڑے دن تک یوز مت کر کے دیکھیے، وہ کچھ ہاں بیچ میں سب چلی جاتی. تو بالکل اس کا نکل جا رہے کنٹینیویشن دماغ ہونا سے. ضروری ہے. اب میرے جی پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے بھی ریویژن کا موقع مل رہا ہے.
ورنہ جو سیکھا تھا آج اسے ریوائز کرنے بیٹھتا تو ساری چیزیں میرے ذہن سے بھی نکل جاتی تھی. اس میں کوئی شکریہ. پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز ہر آیت میں اتنی بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ فریش رہتی ہے. جب تک Exactly. ریپیٹ ہوتی رہے گی وہ فریش ہوتی رہے گی، ورنہ فریج میں انشاءاللہ. پڑے پڑے برف بن کے ٹھنڈی ہو کے ویسٹ جی. ہو جائے گی. شکریہ سر. تھینکس. کوئی بات نہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اب میں نہیں پڑھی، یہ 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں میں خراب ہوں، ایسا نہیں وہ کچھ بات نہیں ہے. ایسی میں کوئی بھی بات اتنی نہیں ہے. یوز ٹو نہیں 10 ہوئی سال ہوں سے پڑھو، ورڈس 5 سال سے پڑھو، ان کو بھی مہینہ بھر اگر آف کر دیے کلاسز تو مہینے بھر کے بعد تمہاری کیفیت میں آ جاتے. انہوں ہی کہ میں بھی 1 مہینہ 2 مہینے کلاسز نہیں لیا تو اس میں سے بہت سی چیزیں میں بھی بھول سکتا. بھول جاتے. لیکن چونکہ میں اپنے قرآن کے دور میں جو پابندی سے روز پڑھتا ہوں اس میں یہ ساری چیزوں کو اپنے طور پہ سمجھنے کے لیے ریپیٹ کرتے رہتا ہوں تو اس کا ریویژن ہے. وہ خدا نخواستہ میں چھوڑ دیا تو میرا حال بھی کسی آپ کی طرح یا کسی اور کی طرح ہوگا. دیٹ اٹس دا نیچر جو میموری کی اور خاص طور سے جس معاملے میں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے وہ چیزیں بہت جلدی بھلائی جاتی ہیں. ورنہ کوئی کہانی سنو، کوئی قصہ سنو یا کسی کی کوئی برائی یا اچھائی ہو تو وہ برساں برس یاد رہتی ہے، ہمیشہ یاد رہتی ہے. کسی کا خوشی میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا وہ تا حیات یاد رہتا ہے. اور شیطان کا کوئی کام نہیں. لیکن قرآن کے معاملے میں شیطان وہ ہم سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ جی. چیزوں کو بہت آسانی سے اس کو کر جاتا ہے دماغ سے. ایواپوریٹ کرتے رہتا ہے. تو اس کو ریوائز کرتے رہے تو پھر یقیناً وہ ہمیشہ تازہ رہتی ہے. سب کا وہی حال ہے دنیا میں. کوئی میں بھی اگر وہ تدبر کرنا ہے روز اس طرح سے پڑھنا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر چھوڑ دیا تو 1 مہینے کے بعد میں بھی آپ کے لیول پہ آ جاؤں، بلکہ اس سے بھی چھوٹے لیول پہ آ جاؤں. تو لیٹ اس ٹرائی. یہ 10 سال والے بھی مسلسل ان کے یوز میں ہیں چیزیں، ٹرمینالوجی ہے، بات کر رہے ہیں، اسی لیے ایکٹیو ہیں. اب یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے. کتنے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو بیچ میں بھاگ گئے، آج ان کو میں اٹھا کے لایا کلاس میں تو اس وقت جو ہے جتنا سکھایا تھا اس کا 5% بھی ان کو یاد نہیں ہوا، بیکاز دے آر ناٹ ان پریکٹس میں نہیں ہے. ہاں یہ نہیں ہوتا کہ عمر بھر کے لیے نہیں بھولتے، جلدی سے ریفریش بھی ہوتا ہے. یاد بھی آ جاتا. جی. سر میں ایک چیز بولنا چاہتی ہوں کہ کافی جو نئے لوگ آتے ہیں شاید ان کو یہ گھبراہٹ ہو کہ ہم لوگ بہت سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے تک ہمیں صرف سر نے فعل، فاعل، مفعول ہی بتایا ہوا تھا. ساری جو انفارمیشن ہے مرکبات اور یہ سب کچھ یہ ریسنٹلی ہی ایڈ آن ہوا ہے ہمارے لیے بھی. تو اس میں گھبرائے نہیں پلیز، بس آنے کی کوشش کریں، کلاس مت کریں تو انشاءاللہ. آپ تو بہت جانتی بھی ہیں سب انشاءاللہ. ہم نے سر اب تک جو کیا تھا وہ صرف فعل، فاعل، مفعول اور کچھ تھوڑی بہت کچھ چیز. آہستہ آہستہ سیکھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی پوری حیات سیکھنا ہی ہے، بغیر اس کے انشاءاللہ. کوئی پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. نہ میں ہوں نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ کو پڑھانے میں بھی میں بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں، ویسے اپنے پڑھنے میں بھی سیکھتا ہوں. لیکن یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو اس میں سیکھنے کا زیادہ موقع ہے. ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تمام شکر ہے. بہت سے ایسے پست ہمت ہوتے ہیں، ذرا دیکھا تو بس اب میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل پڑھا رہے ہیں. ارے اتنی بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ انسان یاد رکھنا نہیں بھی چاہے تو یاد ہو جاتا ہے. آپ مجھے بھی ایک آیت دے دیجئے نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ میں بھی تھوڑی پریکٹس کر کے آ جاؤں اگر ہوم ورک کی طرح. بہت چھوٹی سی آیت ہے، 15. اوکے نیکسٹ تھرسڈے. نیکسٹ کلاس میں ہوگی وہ ٹیوزڈے 115. چلو تیاری کر کے آؤ. اور بہت ہی قصہ دلچسپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہ بہت 115 سے 123 تک چلے گا آدم علیہ السلام کا. اس کے گرامر وہ سب دیکھ کے 115. جی جتنا کر انشاءاللہ. سکتے ہیں کرو، ڈرو نہیں. غلطی کوئی بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی قرآن کے معاملے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غلطی نہیں کرتا. جی اوکے انشاءاللہ. چلیے، آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک جزاک سامیہ کلاس ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو ہوتی ہے اچھا یہ جو ہے یہ اب ٹیوزڈے ہوگی نیکسٹ انشاءاللہ سیم ٹائم. اسی ٹائم پہ. اس کا یہ اوکے انہیں بھی یہ کلاس کے ٹائمنگز ڈیز یاد نہیں ہے تم؟ دو ہاں میں نے ٹیوزڈے تھرسڈے شام میں، منڈے وینسڈے اینڈ فرائیڈے. شام میں تو نہیں تمہارے سمجھ پاس فرصت رہتی، کھانا وانا کھا کے عام طور پہ فری ہو جاتے ہوں گے، یا اس کے بعد نہیں ٹائم ملتا سر بالکل بھی کبھی بس استغفر اللہ کہنا چاہیے لیکن نہیں میں ٹرائی کروں گی صبح والی اٹینڈ کرنے کے لیے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کی انشاءاللہ. شام کی فرائیڈے کی کرو، اس میں مظاہرے پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے. او اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل ٹرائی کرتی انشاءاللہ. ہوں. جزاک اللہ.